مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند. تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، جی جی. کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی. آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی تھی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتی. واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن چکے تھے. وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کرتی تھی. حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے. واوقدت القدر، اور ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتی تھی. حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی. فاصابہ من ذلک ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے. جب گھر پہنچے تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ بتایا. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلكما خیر لکما من خادم. سبحان اللہ. جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی. آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے. وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی. آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں. آج تو شاید خوش قسمتی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا. اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں. پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی. جی جی جی. اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے. نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی تھی. کھانا پکا کے اپنے خامد کے لیے غار حرا پہنچنا ہے. مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑی. خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا. غار حرا کی طرف
چل دی، یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ۔ آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا، خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، سبحان اللہ۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ، جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی۔ صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خامند کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے، اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی کہ اس کا خامد راضی ہے، یہ عورت جنت میں۔ وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ کیا فرماتی ہے، کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے، اور کہاں سے، علی ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے، 1 میل، اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اتنی دور سے اپنے خامند کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسماء جا سکتی ہے تو گھر بیٹھی عورت اپنے خامند کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا، امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خامد کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے گا، باہر سے آ جائے گا۔ جب اس سے استغنا برتی ہے تو محبت بھی تو اتنی ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت عادت نہ بنا لی جائے۔ عادت نہ بنا لی جائے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ باتیں اور سننے کا بھی اشتیاق ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اس نشست میں ہمارے سامنے 2 باتیں بہت اہم آئیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور اسی طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایک مسلمان عورت یہ اسوہ اپنے سامنے رکھے گی تو اس کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ حاضر رہیے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔